تاجدار ختم نبوت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، قائد پنجاب مولانا محمد صفی اللہ صاحب، امیر ضلع مولانا محمد یوسف صاحب، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملوں ومحمدلوں ومسلیوں ومسلمہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی وخاتم النبیین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا غزيت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج 4 ستمبر 2025 بروز جمعرات ہے، اور یہاں پر بکھر میں آپ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے معنون ایک ماشاءاللہ زبردست پرجوش ریلی میں موجود ہے۔ ہمارے اسٹیج پر جمعیت علماء اسلام پنجاب کے قائم مقام امیر حضرت مولانا محمد صفی اللہ دامت برکاتہم العالیہ موجود ہے، ضلع و تحصیل کی جملہ قیادت موجود ہے۔ میں عقیدہ ختم نبوت پر 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، اسلام میں عقائد کی بنیاد اللہ کی ذات کے لیے جیسے عقیدہ توحید ہے، ویسے اسلام میں عقائد کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو مانے تمام صفات کے ساتھ، لیکن وہاں پر وہ توحید کا عقیدہ نہ مانے تو اس نے کچھ نہیں مانا۔ ایسے ہی کوئی حضور پاک کی ذات کو مانے، جملہ صفات کو مانے، عقیدہ ختم نبوت کو نہ مانے تو اس نے کچھ نہیں مانا۔ عقیدہ ختم نبوت امت کے اتفاقی، عقیدہ ختم نبوت امت کا اجماعی، عقیدہ ختم نبوت امت کے بغیر اختلاف کے عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت وہ ہے جس کو رسول اللہ نے اپنی 210 احادیث میں بیان فرمایا۔ عقیدہ ختم نبوت وہ ہے جس کو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی 100 آیات میں ذکر فرمایا۔ تو عقیدہ ختم نبوت وہ ہے جس پر صحابہ کرام نے پہرا دیا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر 1200 صحابہ کرام کی قربانی کو لگایا ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس کے لیے ائمہ اربعہ کا اتفاقی فتویٰ ہے کہ جو مانے مسلمان نہ مانے غیر مسلم ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کے منکر کے لیے فرمایا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا شخص
دعوی نبوت کرے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں حضور کے بعد نبی بن کے آیا ہوں، اور ایک مسلمان اس سے دلیل مانگنے، دلیل کی تلاش کرنے، دلیل کو چیک کرنے اس کے بعد جائے گا، تو یہ صرف دلیل نہیں مانگ رہا، یہ صرف دلیل کی تحقیق نہیں کر رہا، یہ صرف دلیل کے معاملے کو نہیں چھیڑ رہا، بلکہ یہ حضور پاک پہ تو عدم اعتماد کر رہا ہے۔ یہ آدمی اللہ کی زبان کو جھوٹا کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بتا دیا حضور آخری نبی ہے۔ اب اسے دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ اسے دلیل کی تحقیق کا معاملہ کیوں درپیش ہوا؟ لہذا جھوٹے سے دلیل مانگنے والا اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ جب عقیدہ ختم نبوت اتنی اہمیت کا حامل ہے، جب عقیدہ ختم نبوت اتنے مقام، اتنے مرتبے، اتنے درجے، اتنی حیثیت اور ویلیو کا حامل ہے، تو ہر مسلمان عقیدہ ختم نبوت پہ اپنی جان قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کو پھیلانا اپنے لیے شرف اور عزت سمجھتا ہے۔ میرے دوستو، یہ باتیں ساری اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ نوجوان، میں آپ سے دو باتیں کرنے لگا ہوں۔ ایک اپنے اکابر کی تعریف کو پڑھو، اور دوسرا اس اکابر کی تحریف کو دہرانے کے لیے اپنا جذبہ جوان رکھو۔ میرے دوستو، ہمارے اکابر نے کبھی ختم نبوت پر سودا بازی نہیں کی ہے۔ اگر میں یہاں بر صغیر کی بات کروں تو میں ان 5 تحریکوں کی بات کر سکتا ہوں جو میرے اکابر نے عقیدہ ختم نبوت پہ بطور جنگ لڑی ہے۔ آپ قیام پاکستان سے پہلے دیکھیں، ڈھابیر اور دیوبند سے لے کر بہاولپور تک حضرت علامہ انور شاہ کشمیری ایک خاتون غلام عائشہ کی دعوت پر نواب محمد صادق کی کوٹھی پر تشریف لائے تھے، عقیدہ ختم نبوت کی جنگ لڑی تھی، قادیانیوں کے مناظر جلال الدین شمس کو جواب دیا تھا، عدالت کے کٹہرے میں اسلام جیتا تھا اور کفر ہارا تھا۔ یہ بھی ایک تاریخ رکھتی ہے کہ یہ اتنے بیمار تھے۔ علامہ انور شاہ جاتے وقت حضرت نواب صدیق نواب صادق کو کہا تھا، زندہ رہا تو فیصلہ خود سنو گا، مر گیا تو میری قبر پہ سنا دینا۔ بیماری کی پرواہ نہیں کی، نکاحت کی پرواہ نہیں کی، ضعف کی پرواہ نہیں کی، اپنی کمزوری کی پرواہ نہیں کی، تکلیف کی پرواہ نہیں کی۔ حضور پاک کے ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے عقیدے پہ پہرے داری کے لیے یہ بزرگ وہاں سے چلے ہیں اور بہاولپور آئے ہیں، پھر بہاولپور سے چلے ہیں، وہاں پہ پہنچے ہیں، پھر تاریخ اسلامی نے اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر وہ وقت دیکھا ہے جب 1935 میں جج محمد اکبر خان کی عدالت میں اسلام جیت گیا تھا اور قادیانیت ہار گئی۔ یہ ہمارے اکابر نے اس پر تاریخی ذوق رکھا ہے۔ اس کے بعد پاکستان قائم ہوتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ختم نبوت کا معاملہ بہتر تھا کہ نمٹ جاتا، قادیانیت کو لٹکا دیا جاتا، اسلام کے نام پہ بنا تھا، لیکن مسلمانوں، میرے اکابر نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کے ساتھی تھے، مولانا محمد علی جوہر قائد اعظم کے ساتھی تھے، مولانا ظفر احمد عثمانی قائد اعظم کے ساتھی تھے، حضرت مولانا مشرف علی تھانوی قائد اعظم کے ساتھی تھے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی آل انڈیا مسلم لیگ کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ ہمارے اکابر نے ملک پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ پھر وہ کون سی قوتیں تھی جنہوں نے 1948 میں قائد اعظم کی ایمبولینس میں پٹرول کو ختم کرایا تھا؟ وہ کون سی طاقتیں تھی جنہوں نے کھانے کا معاملہ اوپر نیچے کر کے 1949 میں علامہ شبیر احمد عثمانی، جن کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم وہ لوگ ہیں جو سفید انگریز کی غلامی سے نکل کے کالا انگریز ہمیں اپنے غلام بنانے کے چکر میں تھا۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم تھے اور اس وقت تحریک چلی ہے۔ تحریک چلانے میں بریلوی اکابرین، احادیث اکابرین، علماء دیوبند کے اکابرین نے مشترکہ طور پہ جامع مسجد وزیر خان لاہور میں اکٹھے ہو کے امیر شریعت
सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की मौजूदगी और क़यादत में तारीख चलाई थी। 10 लाख आदमी घर से बेघर हुआ था, 1 लाख बंदा जख्मी हुआ था, 10,000 जवान शहीद हुए थे। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वज़ीर आज़म की पुलिस अगर कलाशनकोव सीधी करती तो नौजवान खत्म नबुव्वत जिंदाबाद का नारा लगा के बंदूक के सामने आता और कहता तुम्हारी कलाशनकोव पे इतनी गोलियां नहीं है जितनी आका पे कुर्बान करने के लिए हमारे पास सीने हैं। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद, मुजाहिद खत्म नबूवत हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, नारे तकबीर। फिर उसके बाद 1974 आया। कादियानी खुद को मुसलमान कहते दनाते थकते नहीं थे। 1974 में निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के स्टूडेंट्स पे अहमदनगर के स्टेशन पे कादियानियों ने हमला किया, उन्हें जख्मी किया, खत्म नबुव्वत के अकीदे का इनकार का ऐलान किया। तो फिर तहरीक उठी। अब अताउल्लाह शाह बुखारी दुनिया से रुखसत हो गए थे तो रब ने करम किया था। उस वक्त मुहद्दिस ज़ादा और सैयद ज़ादा हजरत मौलाना सैयद यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह सड़कों पर मौजूद थे। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत कायम की थी और अल्लाह ने उस वक्त सियासी कुव्वत भी मुसलमानों को दी थी। कराची के गयूरों ने जनाब शाम नूरानी को मुंतखब करके असम्बली भेजा था। लाहौर के गैरतमंदों ने प्रोफेसर गफूर अहमद को भेजा था। डेरा इस्माइल खान और टांग के गयूरों ने मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद को भेजा था। हजारा के मुसलमानों ने मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी को असम्बली भेजा था। फिर इन लोगों ने असम्बली की जंग लड़ी है, पार्लियामान की जंग लड़ी है। उस वक्त के वजीर आला वजीर आजम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस बात पे आमादा किया था कि कादियानियों को असम्बली बुलवाओ, एक मरतबा ये मसला निपटा दिया जाए। फिर आसमान की आंख में वो मंजर देखा जब मिर्जा नासिर कादियानी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए, डॉक्टर अब्दुल करीम लाहौरी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए कौमी असम्बली में आए। 13 दिन बात हुई। 13 दिन कादियानियों का एक कुफर का मामला, एक शद्दत का मामला तेरे पास आया। इनके गुरु टाल, इनके पौध, इनके पंडित, इनके पादरी जिनको ये मुफ्ती कहते हैं, ये वहां पे मौजूद थे पर अपने कुफर को इस्लाम साबित न कर सके, अपनी शद्दत को ईमान साबित न कर सके, अपने दजल को दीन साबित न कर सके। फिर मेरे काबिर ने जंग लड़ी और 1974 में कादियानी जलील और खब्बार होकर निकले तो किसी ने खूब कहा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आज कादियानियत सुकड़ रही है। वो लंदन में बैठी है, एक ऑफिस कायम करके, वो कनाडा के सिटी टोरंटो में बैठे हैं, एक विला के अंदर अपना ऑफिस कायम करके। ये मेरे काबिर की मेहनत थी। और एक जुमला सुनो, ये जो कादियानियों के मुंह पर सन्नाटेदार चाटा मुफ्ती महमूद की क़यादत में मुसलमानों ने रसीद किया था, उसकी वजह फिर कादियानियों ने तरतीबें जंग बदली और कहा डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो, अपना उल्लू सीधा करो। आज मेरा नौजवान पता नहीं होता, जुमला वही कह रहा होता है जो कादियानियों ने उस वक्त कहा था। बता दूं वो जुमला कौन, बता दूं कौन सा, जरा मुझे आवाम बताए, बता दूं जो कहते हैं, बता दूं, जरा हाथ खड़ा करें। सुने सुने, कान की खिड़कियां खोल के दिल तक रास्ता देना। कादियानियों ने कहा था, मुसलमानों ने मुफिकरा मशहूर किया था, मौलवियों का साथ दो, क्योंकि मौलवी मिंबर पे बैठता है, मुसल्ले पे बैठता है, मदरसे में बैठता है, खानकाह में बैठता है, तबलीग व तालीम व तदरीस व तजवीज में बैठता है। इनका साथ दो, ये दीनदार है, सियासी मौलवियों का साथ न देना।
मुफ्ती महमूद ने, मौलाना शाहमद नूरानी ने, प्रोफेसर गफूर अहमद ने, मौलाना गुलाम गौस हजारवी ने ठोंकी है। तभी उन्होंने डिवाइड एंड रूल की तरतीब बनाई और इन लोगों ने मुसलमानों को अंदर तकसीम करने के लिए, सियासी उलमा से दूर करने के लिए ये जुमला कहा, इनका साथ न देना। क्यों भाई? वजह इन्होंने फिर वजह दी कि मिंबर वाला तो दीन बताता है, मुसल्ले वाला दीन बताता है, खानकाह वाला दीन समझाता है, इसी तरह मस्जिद वाला इस्लाम बताता है, सियासी मौलवी तो इस्लामाबाद बताता है। सुने, आलिम इस्लामाबाद बैठा होगा तो निजाम मुमलिकत कंट्रोल करेगा। आलिम इस्लामाबाद बैठा हो तो तभी निजाम मुमलिकत कंट्रोल करेगा। मैंने कहा, जब मेरा आलिम इलेक्शन पे आए, कहते हैं ये तो सियासी मौलवी है, और मैंने पूछा, और जो तेरा वडेरा, तेरा जागीरदार और तेरा सरदार जब इलेक्शन लड़े वो इमाम काबा के लिए लड़ता है कि मैं काबे का इमाम बनूं, मैं मस्जिद नबी का मुअज्जिन बनूं, मैं मस्जिद अक्सा का खादिम बनूं? नहीं। अगर सियासत के मैदान में वो आ रहा है तो उसको हुजूर की ताईद नहीं है। आलिम के लिए नबी की हदीस है कि आलिम सियासत में नबूवत का वारिस है। आलिम के लिए तो हदीस है। आलिम को तो या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्द, कुरान की ताईद है। इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, कुरान की ताईद है। व सुलैमान अर्रिह गुदुव्वहा शारा व रवाहु शहर कह के कुरान आलिम को सियासी वारिस अंबिया का बताता है। तो ये जुमला कादियानियों का था, सबका साथ देना, सियासी उलमा का न देना। मेरे दोस्तों, याद रखना, अताउल्लाह शाह बुखारी की तहरीक में इखलास भी था, लिल्लाहियत भी थी, तकवा भी था, तहारत भी थी, कुफ़्वत भी थी, मदरसा भी था, इल्म भी था, मस्जिद भी थी, खानकाह भी थी। एक कमी थी, सियासी कुफ़्वत उस वक्त नहीं थी। 10,000 जवान शहीद हुए, कानून नहीं बना। मुफ्ती महमूद के दौर में सब कुछ था, सियासी कुव्वत भी थी, एक खून का कतरा नहीं गिरा और कानून बन गया। अकाबिरीने खत्म नबूवत, मुजाहिदीने खत्म नबूवत, शुहदाए खत्म नबूवत, जमीयत उलमाए इस्लाम, हजरत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद। फिर 1974 आया, ख्वाजा खान हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद नव्वरल्लाहु मरक़दहु की क़यादत में फिर चौथी तहरीक चली। वो तहरीक 1984 में क्या तहरीक चली? सदारती ऑर्डिनेंस हमने हासिल किए। जनाब ज़िया की हुकूमत थी, उस वक्त सरबराह मुमलिकत थे, बिला शिरकत गैर हुक्मरान थे। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उलमा जाके इस्लामाबाद बैठ गए कि कादियानी पहले इस्लाम में दाखिल होगा, फिर मस्जिद में दाखिल होगा। वरना अपने इबादतगाह को मिर्जाड़ा कहते हैं। इबादतगाह भी बड़ा अच्छा लफ्ज है। अपनी शिद्दत की जगह को मिर्जाड़ा तो कह सकता है, मस्जिद नहीं कह सकता। कलमे का ऐलान तब करेगा जब कलमे वाले नबी की इज्जत करके खत्म नबूवत मानेगा। ये सदारती ऑर्डिनेंस। और 5वीं और आखिरी तारीख जो इस वक्त तक चल चुकी है, खुलासा देने लगा हूं, तवज्जो। गुज़श्ता साल हमारे सर पर मुसीबत मुसल्लत थी, जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा के गलत फैसले की शक्ल में। उसने उस वक्त फैसला दिया कादियानियों के हक में जब 8 फरवरी 2024 इलेक्शन से 2 दिन रहते थे। उसने कादियानियों के हक में फैसला दे दिया कि इलेक्शन की गहमा गहमी है। मैं अपने ट्रक हुई इलेक्शन की तो पाक इंसान, इसे नहीं पता था मुसलमान जितना गुनाहगार खताकार रूसियाकार हो, हुजूर का गद्दार नहीं होता। फिर वो वक्त उठा, मैं सलाम पेश करता हूँ कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान की फिरासत को। उन्होंने उसी वक्त गिरफ्त की और क्लिप जारी किया।
اس وقت چند لفافے میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے تھے منصور علی خان کی شکل میں، شاہزیب خان زادہ کی شکل میں کہ فضل الرحمان نے اپنی سیاسی شکست کا بدلہ لیا ہے، ہم قانون کو جانتے ہیں، وکیل بتاتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تنقید نہیں کی جاتی۔ میں نے تبھی کہا تھا تم صحافت کے لبادے پہ ایک میلا دھبا ہو، تم اس عالم کو بلاؤ جو علم بھی جانتا ہو، کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان، تمہارے آئین اور قانون کو بھی جانتا ہو۔ میں نے کہا الحمدللہ LLB میں میں اس معاملے میں قانون بھی جانتا ہوں، اسلام بھی جانتا ہوں۔ ہم تعلق سے کہتے ہیں چیف جسٹس ہوگا، اپنے لیے قابل احترام ہوگا، ہم احترام تب کریں گے جب حضور کا احترام ہے۔ وہ کہہ دے کسی کو نبی کہہ سکتے ہو غیر نبی کو، میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر کتے کو چیف جسٹس نہیں کہا جا سکتا کہ چیف جسٹس نہیں ہے یہ کتا ہے، تو مرزے کو بھی نبی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کوئی بات ہے تو توہین عدالت جیب میں رکھو، کیپ ان یور پاکٹ، یہ جیب میں رکھنے کی چیزیں ہیں۔ توہین عدالت پہلے ہم توہین رسالت کا معاملہ دیکھیں گے۔ یہ کوئی بات ہے؟ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد یہ امتحان ہم سے لڑو۔ عزت اگر ہم سے تم نے اپنی کروانی ہے، پہلے حضور کی عزت کرنی ہوگی۔ کہ آج آپ نہ سوچیں کہ وہ سابق ہے، ہم نے اس کی زندگی میں کہا تھا جب وہ آن ڈیوٹی ہمارے سر پر مسلط تھا، ہم نے تب کہا کہ مائی لارڈ جناب محترم عزت دار عالی جا، یہ لفظ تب ہوں گے جب حضور کی عزت ہوگی، ورنہ تو ہم تو کہہ کر مخاطب کرنے والے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر وقت نے دیکھا، سب کچھ ہوا، پھر آپ کی خدمت میں اسکرین موجود ہے، پھر 21 اگست 2024 روز جمعرات، آج بھی جمعرات، وہ وقت آیا جب مولانا فضل الرحمان نے اسی کٹہرے میں ٹھہرے، اسی عدالت میں ٹھہرے، اسی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بینچ کے سامنے، اسی چیف جسٹس کے سامنے اس بات کو منوایا اور اس نے اپنی غلطی کو درست کیا اور فیصلہ بدلا۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، مولانا مفتی عبدالواحد قریشی، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ ورنہ ہم طے کر چکے تھے کہ گولڈن جوبلی ہے مینار پاکستان پر 7 ستمبر 2024 بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالی حکومتوں کے معاملات کیا یہ سپریم کورٹ معافی مانگتے نظر آتا اگر وہ تحریک شروع ہوتی، لیکن شکر اللہ کا کہ انہوں نے اپنی قبر درست کر دی اور حضور کی ختم نبوت کا معاملہ بالکل حل کر لیا۔ اس پر بھی میری قیادت سامنے آئی۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سنو، آج جاؤ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ انہوں نے کن کن دیاسیوں کو نوٹسز جاری کیے تھے، تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری تھے، تمام مذہبی جماعتوں کو نوٹسز جاری تھے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور باقی مسالک کو نوٹسز جاری تھے۔ وہاں پر یہ سارے پہنچے، مذہبی جماعتیں پہنچی، مسالک پہنچے، لیکن سیاسیوں میں اگر کوئی شخص وہاں پہنچا ہے تو وہ صرف فضل الرحمان ہے۔ یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کل یہ دیکھنا ووٹ کی پرچی جب ڈبے میں بیلٹ میں آپ داخل کر رہے ہو تو سوچنا ہم نون لیگی بات میں ہیں، پیپلز پارٹی والے بات میں ہیں، پی ٹی آئی والے بات میں ہیں، MQM والے بات میں ہیں، ANP والے بات میں ہیں۔ عام پرست جماعتوں کی قیادت کے معاملات اور کارکن ہونا بات میں ہے۔ محمدی پہلے ہے، حضور کے وفادار پہلے ہیں، حضور کے حبدار و تابعدار پہلے ہیں۔ پاکستان کا ترجمان مولانا فضل الرحمان، ختم نبوت کا ترجمان، مستقبل کا حکمران۔ میری بات کا مطلب جب ووٹ بیلٹ میں ڈال رہے ہوں تو سوچنا کہ ختم نبوت کے لیے کون سا سیاسی اس وقت چیف جسٹس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ٹھہرا تھا۔ پھر آپ سے میں پوچھوں گا کہ تیرا اسلامی دل تمہیں کہاں ووٹ ڈالنے کا حکم کرتا ہے؟
میرے دوستو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اسی لیے کی ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت اور ایمان کا حصہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.